أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم تیری اس بابرکت کتاب سے، تیرے اس بابرکت کلام میں سے جو کچھ بھی تو پڑھنے کی ہمیں توفیق دے رہا ہے، جو کچھ بھی ہم یہاں پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ We will get the directions out of it، اور پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ We can act upon it، اور اس کی خیر سے، اس کی برکت سے ہماری دین کو بھی اور دنیا کو بھی سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ونس اگین۔ قرآنک پریئر اینڈ سلیکٹڈ ورسز میں ہمارے پاس سورہ یوسف ہے۔ آج سورہ یوسف کا ہم پارٹ 9 کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ کافی کئی ویک سے ہمارا سورہ یوسف کا سیشن چل رہا ہے۔ سو فار ہم نے سورہ یوسف کا، اگر ہم ایک بہت کوئک ریکیپ کریں تو یو کین سی آن یور اسکرین کہ ایک جو ہم نے اس کا کلاسیفیکیشن کیا ہے کہ پہلی 1 سے لے کر 3 آیت، آیت نمبر 1 ٹو آیت نمبر 3 آر دا انٹروڈکشن اینڈ گلوری آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ's wisdom, praising its wisdom that how اللہ سبحانہ تعالیٰ give these ayahs to us، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے یہ بتایا ہے کہ اس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اینڈ دین جسٹ فار دا انڈرسٹینڈنگ، جسٹ فار دا میک اٹ ایزی فار us، ہم نے سورہ یوسف کو اپنے طور سے 4 بگ پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ سو پہلا پورشن جو ہے وہ آیت نمبر 4 to 20 ہے، which is the scene of the Canaan، in the Canaan ہم اس چیپٹر کو کہہ سکتے ہیں، اور اس میں وہ سارا سچویشن ہے کہ جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے۔ he dreamed about the sun and moon and then he talked to his father، اور پھر ان کے باپ نے بتایا کہ بھائیوں کے ساتھ آپ احتیاط سے کام لیں، and then بھائی have plan and then they throw away him in the well۔ تو وہ پہلا چیپٹر ہے، ان کینان ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر جو سیکنڈ چیپٹر ہے وہ آیت نمبر 21 سے 35 تک کے لیے ہے، جو کہ وہ ایز اے سلیو جب وہ مصر میں پہنچے ہیں، ان ایجپٹ، سو وی کین نیم اٹ ایز ان ایجپٹ، اور پھر وہاں پہ وہ ایک ایز اے سلیو ایک گھر میں پرورش پا رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں۔ ہی واز اراؤنڈ 8 ایئرز اولڈ، 7 ایئرز اولڈ ایز دا اسکالر سیز۔ تو ظاہر ہے وہ پورا جو ایک بڑے ہونے کا ٹائم ہے، جو ٹین ایجنگ کا ٹائم ہے، وہ اس گھر میں گزر رہا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہی از فائٹنگ اینڈ ریزسٹنگ اینڈ with such a tough جو ایک شیطان کا ایک امتحان ہے کہ جو ٹیمپٹیشن ہے، سیکچوئل ٹیمپٹیشن جو اس عورت کی طرف سے تھی، the mistress of the house and this whole that story، اور پھر وہ جو whatever she did and then to prove that she did right then she invite her friends، اور پھر وہ دوست بھی آئے اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، اور پھر ایونچولی جب when the جو ایڈمنسٹریشن اور his husband اور باقی سارے لوگوں نے یہ دیکھا کہ دس کرش آف یوسف کو وہ لوگ ہینڈل نہیں کر سکتے، تو انسٹیڈ آف اپنی عورتوں کو سزا دینے کے بجائے، اپنے عورتوں کے ساتھ کچھ سخت کرنے کے بجائے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، جو معصوم تھے، جو بے گناہ تھے، ان کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔ دیٹ از دا سیکنڈ چیپٹر۔ تو تھرڈ چیپٹر جو ہے، جو ہم نے لاسٹ سیشن میں ہم نے آدھا ہاف آف وی کین سے دیٹ تھرڈ چیپٹر کیا تھا، ہم نے آیا نمبر 40 تک کیا تھا۔ So basically third chapter is from ayah number 36 to 53۔ I mean the word chapter I'm using for our group, it's not that کہ ہم اس کو journally use کر سکتے ہیں، just for the part of understanding کہ اگر different scenarios جو سورہ یہ story کی صورت میں ہے، جو flow ہے سورہ کا، اس کے ساتھ ساتھ، تو یہ جیل میں ہے، یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ان جیل، آیت نمبر 36 to 53 کہ یہ وہ سارا ٹائم ہے کہ جب ان کو بے گناہ بے قصور وداؤٹ اینی ریزن جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اینڈ اگین دا ڈسٹریبیوشن آف دا ٹاپک اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو آیت نمبر 36 to 42 تک آیا ہے۔ اٹ از دا بیسٹ دعویٰ، اٹ از دس پرٹیکولر فیو آیاز، بہت تھوڑا سا ایک چھوٹی سی ایک اسپیچ ہے، ویری فیو آیاز ہیں، جس کو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ بیسٹ آف دا کلاسک ہے دعویٰ کرنے کے لیے۔ اس میں جو ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے کہ وہ بہت پیار سے، بہت اطمینان سے، اور ان کو انگیج کر کے اپنے ساتھ لوگ، ان دونوں جو دو قید میں ان کے ساتھ ہیں، جو 2 اور پریزنرز ساتھ تھے، تو ان پریزنرز کو وہ بہت ہی پولائٹلی انگیج کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ جب وہ دونوں پریزنرز ان سے پوچھنے آتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا ہے اور آپ اتنے نیک آدمی لگتے ہیں، I mean the way you are، ان کو دیکھنے سے ہی جیسے ان کو اندازہ ہو گیا ہے، اور وہ ہم نے پورا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ ان دونوں جو پریزنرز ہیں ان کو کیسے یہ پتہ چل رہا تھا کہ دس پرسن از اے گڈ پرسن، دس پرسن از اے رائٹ پرسن، اور پھر وہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے اپنا خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں کہ واٹ ڈو یو تھنک کہ وی آر سیئنگ دس ڈریم اینڈ
آپ جو ہیں پھر ہمارے پاس ہمیں بتائیں کہ اب ہمیں یہ بتائیے کہ اوکے آئی گاٹ دا میسج. تو ہمیں یہ بتائیے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے. اوکے تو آج ہم انشاءاللہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے آئی تھنک آیا نمبر 40 تک کر لیا تھا اینڈ ٹوڈے وی ول ٹرائی کہ ہم آج اس پورے چیپٹر کو کنکلوڈ کر لیں. تو آیا نمبر 40 میں جب یہ جو ہم نے 540 تک ان کا وہ بیسٹ دعویٰ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ چند آیتیں ہیں کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں اور کیا تم خود بتاؤ کہ کیا زیادہ ماسٹرز اچھے ہو سکتے ہیں یا ایک ماسٹر اچھا ہو سکتا ہے. ایک شخص جو سرونٹ ہو اور اس سرونٹ کو کیا چیز زیادہ ایزی رہے گی کہ اس کے بہت سارے ماسٹرز ہوں جو اس کو بہت ساری باتیں ڈفرینٹ ڈائریکشنز دے رہے ہوں اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا اور ان کا آپس میں پھر کانفلکٹ ہو اور پھر وہ نہیں سمجھ پا رہا ہو کہ وہ کس کو فالو کرے اور کس کو نہ کرے, اور دیر شوڈ بی اے ون ماسٹر جو ایک راستے پہ اس کو لے کے چل رہا ہو. تو یہ تمام دعویٰ پریچ کرنے کے بعد پھر یہ جو آیا نمبر 41 ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام فائنلی ریویل کرتے ہیں کہ واٹ از دا ریولیشن آف دا ڈریم, جو ڈریم کا کیا صحیح تعبیر کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے جو ان لوگوں نے وہ خواب دیکھا تھا. تو وہ کہتے ہیں یا صاحب, وہی کہتے ہیں یا صاحب, لیٹ می پٹ آل ٹو دا میوٹ. اوکے سو ان the ayah number 41 he is saying یا صاحب السجن, یا صاحب السجن, اے میرے دوستو, اے میرے ساتھیوں, اور انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں جن کی کمپنی میں وہ تھے, اور سجن از دا پریزن, قید خانہ, اے میرے قید خانے کے ساتھیوں. So like this is such a, before going deep into the ayah, this is such a nice gesture, یا صاحب السجن. اور اس سے پہلے والی آیتیں اگر ہم پریویس سیشن کی آیتیں دیکھیں تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں, اے میرے دوستوں, یا اس طرح ان کو پکارتے ہیں. تو یہ کتنا ایک انسان کے لیے ایک آسان چیز ہے کہ جب کوئی بہت پیار سے اس کو بلائے یا کوئی اسے کہے کہ تم اور میں برابر ہیں. ہمارے پاس یوزولی جو اسپیسیفکلی ریلیجیس اسکالرس کے حوالے سے ہم جو ایک اپنے بیک گراؤنڈ کا ایک جو ہمارا ٹریڈیشن ہے, جو کلچر ہے کہ دے آر سو ہائی, اور نارملی جو ہم ایک ذرا سا سوچتے ہیں کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی نہیں کرتے تھے. وہ ایک ممبر پہ بیٹھے ہیں یا وہ خطیب ہیں یا وہ واز کر رہے ہیں, اینڈ پیپل آر ناٹ ایزیلی ان کو اپروچ بھی نہیں کر سکتے, اور جو ان کو اپروچ کرتے بھی ہیں ان کے درمیان اور عالم کے درمیان یا اسکالر کے درمیان اتنا زیادہ ایک ادب جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. دا ریسپیکٹ کا جو ایک جسچر ہے, اٹ از سو ہائی کہ نہ وہ کوئی بات کر سکتے ہیں, نہ وہ کھل کے اپنی مسئلے کو بیان کر سکتے ہیں. اٹ از سو مچ آف اے ریسپیکٹ کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پاتے. سو یہاں like حضرت یوسف علیہ السلام is making them so comfortable that you are in the jail, I am in the jail, so we all are together. وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ہائی رسپیکٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, مگر حضرت یوسف علیہ السلام ایٹ دا سیم ٹائم میکنگ دم کمفرٹیبل کہ اوکے یس آئی ایم, جس طرح کہ انہوں نے پچھلے آیت میں کہا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نالج دیا ہے کہ میں ڈریمز کو انٹرپریٹ کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے مجھے چوز کر لیا ہے, اینڈ آل آف دیٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی سیئنگ کہ یا صاحب السجن, اے میرے ساتھیو, یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم تو الگ ہو, تم تو کوئی چور ہو یا کوئی تم پتہ نہیں کون ہو, اور میں تو اللہ کا نبی ہوں اور تم اور میں کیسے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں, یا وہ کہہ دیں کہ بھائی تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو, تم میرے مطلب وٹ ایور دا ورڈز وی کین یوز. مگر یہاں وہ ان کو اپنے برابر لے کر آ رہے ہیں, یا صاحب السجن, اے میرے ساتھیو, مطلب تم بھی پریزن میں ہو اور میں بھی پریزن میں ہوں. دنیا کا حال یہ ہے کہ ہم دونوں برابر ہیں, اینڈ دیر از اے چانس, یعنی یہ اس طرح سے مخاطب کرنے میں ایک گڈ نیوز ہے, ایک یہ ایزینس ہے کہ دیر از اے چانس کہ ہم تینوں وہاں پر بھی برابر ہو جائیں اف یو فالو دا سیم پاتھ وچ آئی ایم فالوئنگ. سو یا صاحب السجن بہت ایک مطلب پیار کا جسچر ہے, اے میرے ساتھیوں, اے میرے قید خانے کے لوگوں, اما احدکما فیسقی, تو رہا وہ تم دونوں میں سے وہ تو وہ پلائے گا, فیسقی, تم دونوں میں سے ایک تو وہ پلائے گا, فیسقی ربہ, اپنے مالک کو,
خمرن شراب. تو ایک آدمی نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں شراب جو ہے وہ انڈیل رہا ہوں. پہلے ایک پرزنر نے یہ خواب بتایا تھا کہ میں شراب انڈیل رہا ہوں، اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے. سو حضرت یوسف علیہ السلام ٹیلنگ ہم کہ آپ کی انٹرپریٹیشن آپ کے خواب کی یہ ہے کہ آپ اپنے مالک کو، اپنے لارڈ کو، کنگ کو، زمانے کے جو بھی ہیں رب اس کو ربو ہو سے مراد یہاں پر خدا کے رب میں نہیں ہے، کیونکہ عربک کلچر میں رب جو ہے وہ لارڈ کو بھی کہتے ہیں، یعنی آقا جو آپ کا کرنٹ ماسٹر ہوتا ہے. تو وہ جو کنگ ہے یا جو بھی کوئی ہے تو آپ اس کو شراب پلاؤ گے. وہ امل آخرو تو اور پھر وہ جو دوسرا جو بعد میں ہے، جو سیکنڈ ون آخرو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، آخر بعد والا، فَيُسْلَبُ تو اس کو سولی کر دیا جائے گا. سلیب اردو میں بھی آلسو یوز دا ورڈ سلیب. سلیب مینز دا کراس، اور سلیب کا مطلب جرنلی لیونگ ان امریکہ تو سلیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کراس سا ذہن میں آتا ہے، لیکن سلیب کا مطلب یہ ہوتا ہے سولی بھی دیا جانا، مطلب جیسے کہ ہینگ کر دینا. تو وہ اس کو سلب کر دیا جائے گا، سولی دے دیا جائے گا، ڈیتھ پینلٹی اس کو ہو جائے گی. فتاکلو پس کھائیں گے. تاکلو کلو وشربو in the very common vocabulary of Arabic. کلو کھانا، تو فتاکلو تو پھر کھائیں گے، پلورل بھی ہے. تیرو تیر مینس برڈز، تو پھر کھائیں گے پرندے برڈز. من رأسہ اس کے سر میں سے، یعنی اس کے سر میں سے. قضیہ تو پھر من رأسہ یعنی ظاہر ہے جب وہ ہینگ ہو جائے گا، اور وٹ ایور دا وے اس زمانے میں جس طرح بھی کسی کو ڈیتھ پینلٹی دیتے ہوں گے تو اس کی پتہ نہیں وہ باڈی کو وہاں پھینک دیتے ہوں گے یا کچھ بھی جو ہوتا ہوگا، تو پھر بعد میں اسے گدھ یا جیسے جو جانور جو ڈیڈ باڈیز کو کھاتے ہیں وہ اسے کھا رہے ہوں گے، کیونکہ اس نے یہ سیکنڈ پرسن نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا وہ رکھا ہوا ہے، خوان رکھا ہوا ہے، اور اس میں سے پرندے آ کے کھا رہے ہیں. قضیہ فیصلہ کر دیا، الامر اس معاملے کا، الذی فیہ جو کہ اس بارے میں، تستفتیانی. اگین these words are so beautiful. تستفتیانی اس کا ترجمہ ہے تم دونوں جو پوچھ رہے تھے. I mean, a whole sentence is a translation of this word تستفتیانی. تا is for you and یعنی is for you too, because آپ کو پتا ہے کہ عربک میں جو پلورلز ہوتے ہیں وہ سنگولر ہوتا ہے، دین ٹو کا پلورل ایک الگ سیپریٹ اس کا ایک ورڈ ہوتا ہے، اور پھر آل آف تھری اینڈ مور کے لیے ایک اور پلورل کا ورڈ یوز ہوتا ہے. انگلش میں یا تو ادھر سنگولر ہوتا ہے یا پھر پلورل ہوتا ہے. تو یہاں عربی میں تین کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو یعنی جو ہے وہ ٹو کے لیے یوز ہوتا ہے. تو تم دونوں جو کچھ مجھ سے پوچھ رہے تھے، یو ٹو وٹ ایور یو ٹو ور آسکنگ فرام می، تو اس کا میں نے فیصلہ کر دیا، یعنی میں نے تمہیں بتا دیا تمہارا جواب. یعنی پہلے انہوں نے وہ اسپیچ کی اللہ کی پریز میں، اللہ کی حمد میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی توحید میں، اور پھر انہوں نے ان کو بتا دیا کہ دیکھو یہ تمہارا خواب کی یہ انٹرپریٹیشن ہے. تو دو باتیں، یعنی ایک بات تو ایک آدمی کو یہ بات بتائی جس نے دیکھا تھا کہ وہ شراب پلا رہا ہے کہ تم بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرے کو بتائی جس کے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا تھا کہ تم کو ڈیتھ پینلٹی ہو جائے گی اور تمہاری جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو وہ کھا جائیں گے، پرندے کھا جائیں گے. کوشچن یہاں پر ایک ہے کہ یہ آیت قرآن میں موجود ہے. اس آیت میں ایک واقعہ موجود ہے کہ یہ ایک خواب دیکھا دیکھنے والے نے، اور پھر ایک پیغمبر نے جس کو کہ ڈریم انٹرپریٹیشن کی نالج تھی، اس نے یہ انٹرپریٹیشن بتائی ان لوگوں کو. کوشچن یہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص اس طرح کا کوئی خواب دیکھتا ہے، کوئی شخص خواب میں دیکھ رہا ہے مثال کے طور پر کہ اس کے سر میں سے کچھ پرندے کھا رہے ہیں، یا پرندے اس کے ہاتھ میں سے کچھ کھا رہے ہیں، اس کی باڈی میں سے کچھ کھا رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی ڈریم انٹرپریٹیشن یہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو بتائی، یا اور this particular dream interpretation is exclusively to that person، وہ صرف اس کے لیے تھی اور اب اس کے بعد اس کا یہ معاملہ نہیں ہے. So the scholars have very again mixed because جب بھی ہم فقہ میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے everybody have its own interpretation، اور ظاہر ہے scholars اپنی interpretation ایسے نہیں دیتے، اپنی جو ان کی رائے ہوتی ہے یا ان کا opinion ہوتا ہے وہ ایسے ہی نہیں دے دیتے. they have a lot of proofs جو اس کو بیک کرتے ہیں ان کے opinion کو. تو جو میجورٹی آف دا اسکالرس کا کہنا یہی ہے کہ یہ جو پرٹیکولر خواب ہیں یہ ایک واقعے کی صورت میں یہاں بیان ہوئے ہیں. ان کا اس باقی چیز یہ جرنلائزیشن فارم میں نہیں ہے. ان کا مقصد یہ نہیں ہے ان دونوں خوابوں کا کہ باقی دنیا میں باقی رہتے لوگوں میں، یعنی بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں، اگر وہ اس میں سے کوئی خواب اس طرح کا دیکھیں تو وہ اس کی انٹرپریٹیشن قرآن سے لے کر آئیں کہ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دو لوگوں کو یہ بات بتائی تھی تو اس کا مطلب ہے شاید ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہونے لگا ہے. ناٹ نیسسری.
ہر کلچر میں ہم نے یہ بات جو سب سے پہلا ہمارا سیشن تھا ڈریم انٹرپریٹیشن کا جس میں بات ہوئی تھی، ہم نے وہاں یہ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ ڈریم میں جو سمبلز یوز ہوتے ہیں وہ کلچر ٹو کلچر ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم انڈیا پاکستان کے کلچر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک جرنل اسپیکٹ کچھ ہر قوم کے ہر نیشن کے اپنے کچھ ریچولز ہوتے ہیں نا. تو وہاں پہ ایک جرنل ہمارے یہاں ہوتا ہے فار ایگزامپل کہ جیسے اگر بلی نے آپ کا ایک بلیک کیٹ یو کٹ یور وے، اس نے راستہ کاٹ لیا ہے تو ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، آل دو کہ دس از آل فرام دا ہندو کلچرزم تھنگس، لیکن اب مسلمان بھی ساتھ رہ رہے کہ وہاں پہ شروع میں مطلب اس چیز کو اڈاپٹ کر لیا تھا. یا ایک جرنلی کلچر میں یہ چیز ویل نون ہے کہ یہ ایک بات ہے کہ ایک بلی نے راستہ کاٹ لیا. لیکن اگر میں بھی ہم افریقہ جائیں یا میں بھی ہم چائنا جائیں تو وہاں دے ڈونٹ نو ایون کہ اس کی بلی کے راستے کو کاٹنے کی انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے. تو جو شخص انڈیا پاکستان میں ڈریم کر رہا ہے اور وہاں وہ یہ چیز دیکھ رہا ہے تو مے بی وہ اس کو کسی اور طریقے سے انٹرپریٹیشن اس کے لیے وہ ہو بنسبت اس کے کہ کوئی اور کسی اور کلچر میں ہے تو اس کے لیے اس کی کوئی اور وہ اس کو کسی اور طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کرے. تو لہٰذا یہ دو خوابوں کے حوالے سے ہم اس کو جرنلائز نہیں کر سکتے. اکثر اسکالرس کی یہی اس کے بارے میں اوپینین ہے. دس از جسٹ فار دیم اینڈ دس از جسٹ حضرت یوسف علیہ السلام ول ٹیل دیم، نے ان کو یہ بات بتائی. اور یہ بات ہم پچھلے اپنے فرسٹ جو ہمارا سیشن تھا سورہ یوسف کا، وہ لنک میں موجود ہے، آپ اس کو چاہیں تو دوبارہ سن سکتے ہیں کہ وہ اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں یہ بات کی تھی کہ ڈریم انٹرپریٹیشن جو ہے آؤٹ آف تھرو سمبلس، اس کو جو جتنی بھی سائنس اور جتنی بھی بکس موجود ہیں نن آف اٹ از اتھینٹک. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویری کلیئرلی وہاں پر ان آیتوں میں بھی جو شروع میں آئی تھیں جب بھی بتایا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خود خواب دیکھا تھا، اور یہاں پر بھی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ڈریم انٹرپریٹیشن دی ہے تو شروع میں ہی پچھلی جو سیشن میں ہم نے کیا تھا انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مجھ کو یہ نالج اللہ نے سکھائی ہے. سو ڈریم انٹرپریٹیشن کی جو نالج ہے وہ سمبلس کے ساتھ سائنس کے ساتھ، وہ کوئی بھی ایسی سائنس نہیں ہے جس کو لرن کیا جا سکے تھرو سم نالج اور تھرو سم ڈیٹا اور تھرو سم کسی چیز کی اسپیسیفیکیشن سے. یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، یہ پرسن ٹو پرسن ہے. کسی شخص کے لیے ایک ہی ڈریم کا جو مطلب ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے، کسی شخص کے لیے اس ایک ہی ڈریم کی انٹرپریٹیشن کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. سو یہ ایک اس کے بارے میں ایک فقہی اس آیت کے بارے میں ایک ریزن تھا. تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا ان دونوں میں سے کہ تم میں سے ایک کو ڈیتھ پینلٹی ہو جائے گا اور ایک جو ہے وہ جائے گا اور وہ بادشاہ کا اس کا مطلب اچھا ہائی لیول کا، وہ اتنے ہائی لیول کا اس کا جاب ہوگا کہ وہ ہی ول بی ویری نیئر ٹو دا لارڈ. وقال للذی ظن، آیا نمبر 42، اور کہا اس سے جسے ظن اس نے سمجھا تھا، انہو ناجن بے شک نجات. ناج ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نجات پانے والا، تو نجات سے ناج یعنی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جس کے متعلق وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ بچ جائے گا یا اس کو زندگی ملے گی، منہما ان دونوں میں سے، اذکرونی میرا ذکر کرنا میرا، اذکرونی عند ربک اپنے مالک سے، تم ذکر کرنا اپنے مالک سے میرا. فَأَنْسَاهُ دین پھر انسا نسا نسیان، یہ جو نسیان کا بھی ورڈ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں، بھول چوک، آدمی کے دماغ سے کوئی چیز غائب ہو گئی تو فَأَنْسَاهُ تو بھلا دیا اسے، الشیطان شیطان نے اسے بھلا دیا، ذکر شیطان نے اس کے ذہن سے یہ بات ہٹا دی کہ وہ ذکر کرتا بادشاہ کے پاس جا کر ربی ہی اپنے مالک سے. فلبسا تو وہ ٹھہرا رہا، یا دس وہ از ڈائریکٹنگ ٹو حضرت یوسف علیہ السلام کہ حضرت یوسف علیہ السلام ٹھہرے رہے فی السجنی ان دا پریزن، قید میں، بضع سنین چند سال. so every part of this ayah has needs some explanation. so ہم باری باری چلیں گے اس کے اوپر. جرنل ٹرانسلیشن اس آیا کی یہ ہے کہ ان دونوں شخصوں میں سے، ان دونوں پر جو پرزنرز تھے ان دونوں میں سے جس کا لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا کہ تم بچ جاؤ گے اور تمہارا جاب ایسا ہوگا کہ تم بادشاہ کو جا کر سرو کرو گے، تو اس سے انہوں نے یہ کہا کہ تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، مطلب بتانا کہ ایک نیک آدمی ہے، اس طرح ہے. تو مگر اس کے لیے کیا کہا کہ اس کو شیطان نے بھلا دیا، اور اس بھول کے چکر میں چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بات جو
ان کے جو مالک نے جو جیل میں ڈالا تھا وہ اٹس جسٹ ٹو ریموو دا ڈیفیکلٹی فرام دا سوسائٹی. تو اب ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا ظاہر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ بہن بھائی کوئی اس کے ان کے کوئی اپنے تو وہاں تھے ہی نہیں اس شہر میں، کیونکہ کوئی ان کے لیے یہ پٹیشن فائل کرتا کہ بھائی میرا بھائی یا میرا بیٹا بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، یا کوئی اور ایسا شخص ہوتا جو واپس آتا اور کہتا کہ بھائی اس جو قیدی ہے، وہ جو پرزنر ہے، اس کو بھی دیکھو، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. مطلب nobody was there to talk him about, nobody was here جو ان کے کیس کو پلیٹ کرتا. تو لہٰذا بیچارے وہ بے گناہ اور بے یار و مددگار. مطلب اب آپ یہ دیکھیے کہ I mean what the irony is اس وقت right now at this آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، تو کوئی ایک زبان، کوئی ایک ووٹ، کوئی ایک شخص نہیں ہے جو ان سے درد رکھتا ہو. دیکھیے جو آپس میں کلوز ظاہر ہے ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بچے، دوست، ہمارے وہ لوگ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ریلیشن ہوتا ہے کہ ہم کو لگتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو بھئی ہم جا کے کھڑے ہوں، بولیں، بات کریں. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام was so alone. وہ ایک ایسے ملک میں پلے بڑے تھے جہاں پہ ظاہر ہے وہ ان لوگوں سے میچ نہیں کرتے تھے، نہ شکل صورت میں، نہ زبان میں. زبان تو چلو انہوں نے وہاں پہ ان کی سیکھی ہوگی، بٹ اٹ از ویری کلیئر کہ وہ فورنر تھے. اور کوئی ان سے وہ رشتہ نہیں رکھتا تھا جو ان کا درد رکھتا ہو، جو پیچھے سے ان کی فکر کرے، جو ان کے لیے بھاگ دوڑ کرے، جو ان کے لیے جا کے کیس بنائے. سو ہی واز سو الون کہ اگر ان کو کسی نے بے گناہ جیل میں ڈال دیا ہے اور وہ پلٹ کے دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، بھول گئے، وہ جا کے اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئے. عزیز مصر the پرسن جس نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا وہ اپنی زندگی میں مشغول ہو گیا. دیٹ مسٹریس جس کی وجہ سے یہ سارا ہنگامہ ہوا تھا وہ اپنے پارٹیز میں اور سیر سپاٹوں میں مصروف ہو گئی. اینڈ ایوری بڈی forget it. تو مطلب دس شوز دیٹ کہ کتنا انسان کے اگر کوئی چیز اس کی پرائرٹی میں نہیں ہے، کوئی چیز اس سے کسی طرح ریلیٹڈ نہیں ہے، تو وہ اس کو بھول بھال کے آگے بڑھ جاتا ہے. اور پھر انہوں نے جس شخص کو کہا کہ دیکھو تم میری سفارش کر دینا، تم مجھے بتا دینا، فار سم اس کو بھی شیطان نے بھلا دیا. مطلب ظاہر ہے اس کا بھی کوئی لنک نہیں ہے، اس کا بھی کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ اس شخص کے ساتھ نہیں ہے. حضرت یوسف نے اس کی ہیلپ تو کی، لیکن اس کے بعد وہ بھی اب اس کی جیل سے ختم ہو گئی اس کی سزا، تو وہ بھی مطلب اپنے بھول بھال گیا. اینڈ حضرت یوسف علیہ السلام was so alone. ایٹ دس پوائنٹ اگر اس آیت کے اوپر ٹھہر کے تھوڑی دیر حضرت یوسف علیہ السلام کی سچویشن کو سوچا جائے کہ کوئی اتنا بھی نہیں ہے وہاں پر کہ یہ پوچھے کہ بھائی یہ شخص جیل میں کیوں ہے اور یہ کس جرم میں یہاں آیا ہے اور وائی از ہی ہیئر. ایون کا وہاں پہ جو جیلر ہوگا یا جو بھی اس کا سٹاف ہوگا جیل کا، دے آلسو ڈونٹ نو کہ اچھا اسے کوئی امیر یا وزیر چھوڑ گیا تھا یہاں پر تو پرابیبلی کسی منسٹر کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، پڑا رہنے دو. اینڈ یو وونٹ بلیو کہ آج بھی ہمارے بیک ہوم کے جو فیوڈل علاقے ہیں، ہمارے انٹیریئر سندھ کا علاقہ ہے، ہمارے بلوچستان کا علاقہ ہے، یو وونٹ بلیو کہ آج بھی وہاں پر ان کے اپنے اپنے پرزنز ہیں بڑے بڑے وڈیروں کے، اور اس میں سالوں سالوں لوگ جو ہیں وہ بند کر کے بھول جاتے ہیں ان کو، اینڈ وہ سالوں وہاں پڑے رہتے ہیں اینڈ نو بڈی واز دیئر جو کہ ان کی بات سن سکے. تو I mean, this is so dark. There is no light in it. اینڈ کین سم ون اس پوائنٹ پہ کھڑے ہو کر اگر کوئی آپ سے یہ کہے اس اسٹوری میں کوئی آبزرور ہے، وہ اس سچویشن کو آبزرو کر رہا ہے کہ یہ شخص جو جیل کے اس کوٹری میں پڑا ہوا ہے، جسے کوئی یہ پوچھ بھی نہیں رہا کہ بھائی تم یہاں پہ ہو کیوں، اور کل پرسوں میں یہ فائنانس منسٹر بننے والا ہے، would anybody will be believing that? I mean, even حضرت یوسف علیہ السلام was there. اگر ان کو ہی کوئی جا کے کہتا ہے کہ نیکسٹ ویک آج سیٹرڈے ہے نیکسٹ سیٹرڈے کو یو ول بی اپوائنٹڈ ایز اے فائنانس منسٹر، ایون دا نائٹ بفور کیونکہ آج جو ہم یہ واقعہ ابھی پڑھیں گے کہ جب وہ دوبارہ آتا ہے ان سے انٹریم انٹرپریٹیشن پوچھنے کے لیے جو بادشاہ کا خواب ہے، تو اس سے ایک نائٹ بفور ایون حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ صبح کو جو ہے میں اس جیل سے باہر نکل جاؤں گا اینڈ ڈائریکٹلی آئی ول بی اپوائنٹڈ ایز اے فائنانس منسٹر. دس از دا پاور آن ٹرسٹنگ آف اللہ. یہ وہ چیز ہے کہ جب کوئی شخص اپنی مشکل میں، اپنے ڈیفیکلٹ ٹائم میں اللہ کے اوپر پورا ٹرسٹ رکھتا ہے، ان اسپائٹ آف دیٹ the path is very difficult, ان اسپائٹ آف دیٹ کہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہو پائے گا، ان اسپائٹ آف دیٹ کہ it is too difficult to go through.
لیکن اگر اس کو ٹرسٹ ہے، اگر اس کو صبر ہے، اگر وہ ہمت سے تھوڑا-تھوڑا کر کے ڈے بائی ڈے، منٹ بائی منٹ جسٹ ود دی ہیلپ آف اللہ کے سہارے سے چلتا ہی جاتا ہے، چلتا ہی جاتا ہے اور وہ اس راستے کو صبر سے طے کر لیتا ہے، سو یو نیور نو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایون اس دنیا میں ہی، آخرت میں تو بہرحال اس صبر کا، اس تکلیف کو سہنے کا صلہ ملے گا ہی، لیکن اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. اونلی تھنگ از دیٹ وی نیڈ ٹو پٹ our ٹرسٹ ان our رب اینڈ وی نیڈ، اور اس ٹرسٹ کے دوران جو ہے وہ ٹرسٹ کیسا ہونا چاہیے، وہ جو صبر کیسا ہونا چاہیے، فصبر جمیل، ہم نے اسی سورہ میں پڑھا تھا فصبر جمیل، بیوٹیفل پیشنٹ. اور بیوٹیفل پیشنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ شکایت نہ کرے. He will not complain about it. It's okay. It's from Allah subhanahu wa ta'ala. My Lord knows me. My Lord knows my capabilities. My Lord know how strengthful I am. تو اگر اللہ نے مجھے اس ٹیسٹ میں ڈالا ہے تو definitely there must be some betterment for me. واللہ کتنے مجھے ایوارڈ اس کے گرد ملتا ہوگا، واللہ مجھے کتنا ریوارڈ ملے گا، واللہ میری کیا کیا چیزیں میرے کون کون سے گناہ معاف ہو جائیں گے، واللہ میرا کتنا درجہ ایلیویٹ ہو جائے گا آخرت میں، کہ وہاں جب مجھے وہ مقام ملے گا نبیوں کے ساتھ، کیا ولیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، then I will say کہ میں ایسے 10,000 قید کو پرزن میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں ایسے 10,000 ڈیفیکلٹیز کو سہنے کے لیے تیار ہوں کہ جس کے لیے مجھے اتنا ریوارڈ مل جائے گا. سو بیسکلی وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں جیل میں تھے اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا، اور وہ جو قیدی تھا، جو بادشاہ کا غلام بن گیا، وہ بھی بھول گیا، اور اس کے لیے آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے فَأَنسَاهُ شیطان، کہ شیطان نے اسے بھلا دیا. تو یہاں سے جو اسکالرز یہ بات ڈرائیو کرتے ہیں کہ نارملی اچھی بات کا جو بھول جانا ہے، لائک میں پرے کرنا چاہتی ہوں، میں پرے کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل دماغ سے نکل گیا، کہ کوئی ایک وقت ہے، ارے نماز ہی نہیں پڑھی، کیسے دماغ سے نکل گیا، آدمی پتہ نہیں کسی چیز میں اتنا انوالو ہو گیا، یا سم ٹائمز فار سم ریزن ایون جو ہیبیچول پریئرز ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک دم آدمی حیران ہو جاتا ہے، ارے یہ کیسے ہوا، نماز کیسے نکل گئی. تو وہ چیز ہے نا، وہ بالکل واقعی وہ جو دماغ سے ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے بالکل جینونلی، پیورلی، کہ اس میں انسان کی اپنی کوئی انٹینشن نہیں ہے، وہ واقعتاً اس کو بھلا دی جائے تو اس کی معافی ہے، اور اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. یہی سیم چیز وہاں پر بھی ہم نے پڑھی تھی سورہ کہف میں بھی، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو وہ ساتھ وہ ٹریول کر رہے تھے، حضرت یوشع بن نون، اینڈ دین وہ مچھلی وہاں سے چلی گئی اور وہ چلتے ہی رہے، مگر حالانکہ حضرت یوسف نے ان کو بتایا تھا کہ جب مچھلی جو ہے وہ چلی جائے تو یا یہ کہ تو مجھے تم نے بتانا ہے، اینڈ ہی forgot. تو وہاں پہ بھی وہ سیم الفاظ یوز کرتے ہیں کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا. تو اسی لیے وہ یہاں پر یہ یہاں سے ایک فقہی ڈرائیو یہی ہے کہ اگر واقعتاً جینوئنلی کوئی شخص بھول کے کوئی چیز کرتا ہے، کوئی گناہ کر لیتا ہے، جیسے فار ایگزامپل اگر ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور بالکل دماغ میں یاد نہیں رہا، پانی کا گلاس دیکھا اٹھا کے پی لیا، اینڈ دین ریئلائز او مائی گاڈ میرا تو روزہ تھا، تو وہ سب جو ہے وہ بھول چوک میں معاف ہے. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلب شیطان بیسکلی یہ ہوتا شیطان کا ٹیکٹکس ہے، لیکن obviously دس از آل فرام دی پارٹ آف دا پلان آف دا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو وہ شخص بھول گیا اور اس کو بالکل یاد نہیں رہا. اور یہاں سے ایک دوسرا سائڈ نوٹ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہوتی کسی دوسرے کے ساتھ، اگر کوئی شخص بڑی مصیبت میں، بڑی پریشانی میں ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا کام کرا دیں، کوئی شخص مطلب ایسا آفس میں ہے، ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں اس کے کچھ ہیلپ کرنے سے یہ کام ہو جائے گا، لیکن وہ باہر نکلتا ہے، بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک چیز کسی دوسرے کے لیے پوری زندگی اس کے گرد ریپ اپ ہوتی ہے، اس کی پوری زندگی وہاں پہ اٹکی ہوئی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو اس چیز میں بھی رکھنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا درد دوسروں کا عطا کرے کہ اگر کبھی کوئی ہمارے پاس آ کے کوئی بات کر رہا ہے اور وی ایون ڈونٹ ہیو اینی مطلب ہمارا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں بھی ہے، لیکن بٹ اسٹل وی کین فیل دیٹ پین کہ وہ شخص قید میں ہے، بے گناہ ہے، اور اس کے لیے مجھے کرنا چاہیے.
اینی تو وہ بھول گیا، اور پھر کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے فلبث وہ رہے، حضرت یوسف علیہ السلام رہے بضع سنین. دا ٹرم بضع سنین قرآن میں ایک اور جگہ بھی یوز ہوئی ہے، جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ روم نازل ہوئی تھی تو شرط لگائی تھی، کیونکہ سورہ روم اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جس وقت کے جو عیسائی تھے وہ ہار گئے تھے، they get defeated by the Rome by the Persians. اور پرشینز جو تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور عیسائی جو تھے وہ سم ہاؤ پھر بھی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، اہل کتاب تھے. تو عرب کے جو بدو تھے ان کی جو ہمدردیاں تھی، یعنی ان کی جو ٹیم تھی جس کو وہ سپورٹ کرتے تھے، وہ عیسائی ٹیم تھی ایز کمپیئر ٹو دا زرتشت پیپل، لائک یہ جو آگ کی پوجا کرنے والے ایران کے جو لوگ تھے اس زمانے میں، فارس پرشیا کے جو لوگ تھے. تو اور وہ جو رومنز جو ہارے تھے، جن کو ڈیفیٹ ہوئی تھی، وہ اتنی سخت ڈیفیٹ ہوئی تھی اٹ ڈزنٹ لک لائک کہ وہ لوگ کبھی دوبارہ سے اٹھ سکیں گے. تو اس وقت سورہ روم نازل ہوئی تھی. اینڈ دین سورہ روم میں یہ پروڈکشن قرآن میں آئی تھی. انفیکٹ سورہ روم کی وہ آیت جس میں یہ پروڈکشن ہے کہ رومنز ول کانکرڈ پرشیا ان فیو ایئرس. تھوڑے ہی سالوں میں رومن، تو بضع سنین میں کچھ ہی چند ہی سالوں میں یہ واپس آ جائیں گے. تو جب یہ آیت آئی تو وہاں پر مکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو باقی جو کفار تھے ان کے درمیان اس زمانے میں ایک یہ طریقہ تھا کہ شرط لگتی تھی. بعد میں تو شرط لگانے کا یہ معاملہ بھی اس کو بھی منع کر دیا گیا تھا. تو اس میں شرط لگی اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں 10 اونٹ دوں گا، اور یہ جو ہے جو کچھ ٹائم تھا 5 سال یا 6 سال انہوں نے بتایا، کہ 6 سال کی شرط لگی کہ شاید، یا 5 سال کی، کہ اس میں یہ جو رومنز ہیں یہ دوبارہ جیت جائیں گے، یہ دوبارہ کانکر کر لیں گے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تک کانوں تک ایک بات پہنچی تو انہوں نے ان سے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ تم نے 6 سال کا کیوں رکھا؟ اٹس بضع سنین. تو بضع سنین کا جو ورڈ ہے وہ یوز ہوتا ہے سنگل ڈیجٹ کے نمبر تک، لائک 9 از دا میکسیمم سنگل ڈیجٹ نمبر. اس کے بعد 10 جو ہے وہ 2 ڈیجٹ ہو جاتا ہے، 1 and 0. تو جو چند کا لفظ یہاں یوز ہو رہا ہے وہ سنگل ڈیجٹ تک اس کا عربی کے اسٹائل میں، جو ایک محاورے کی زبان ہوتی ہے نا، اس میں اس کا جو امپلیکیشن ہے وہ سنگل ڈیجٹ تک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ تم میک اٹ 9 ایئرس، گو بیک میک اٹ 9 ایئرس. اس کو کہو کہ ہماری جو شرط ہے، یہ بیٹ ہے 9 ایئرس تک ہے. اینڈ اٹ از، اور انکریز دا نمبر آف کیملز، اونٹوں کی تعداد بڑھا کے 100 کر دو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ قرآن کی پروڈکشن ہے تو ہم جیتیں گے ہی. جبکہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ رومنز آر فنشڈ. تو بضع سنین وہاں یوز ہوا ہے چند سال، لہٰذا اس آیت میں بھی یہی بضع سنین یوز ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ عرصہ یا کچھ سال تو آپ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام رہے جیل میں، اور اس قیدی کے جیل سے نکلنے کے بعد بھی ایٹ لیسٹ 9 ایئرس میکسیمم آپ جیل میں رہے. آل ٹوگیدر کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ 20 سال کا عرصہ جیل میں گزرا، کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ 16-17 سال کا عرصہ جیل میں گزرا، کچھ کہتے ہیں کہ 12-13، مطلب ڈیفینیٹلی اٹس 10+، کیونکہ یہاں پر یہ چند 9 سال تو یہی ہو گئے، اور اس سے بھی کچھ پہلے وہ جیل میں رہ چکے تھے. سو دس ہیپنڈ ود یوسف علیہ السلام، کہ اب وہ جیل میں ہیں. ناؤ آیا نمبر 43. سو اسٹوری مووز فارورڈ. وقال الملک، اینڈ ناؤ دا کٹ شارٹ، اب وہ جیل کا سین ختم ہو گیا. اب یہ سین جو ہے وہ بادشاہ کے دربار کا ہے، رائل پیلس کا ہے، جہاں پہ بادشاہ ہے. اور وہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ، اور وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں. اب انی ارانی، ارا دیکھنے سے ہے، انی لیٹ می موو اٹ، انی ارا میں دیکھتا ہوں، 7 بقرات سمان، 7 موٹی موٹی گائیں، صحت مند، ہیلدی کاؤز، یاکلوہن کھا رہی ہیں، 7 عجاف 7 دبلی گائیں، 7 موٹی موٹی گائیں. دا ہیلدی کاؤز آر ایٹنگ 7 very weak cows. And 7 سنبلات خضر، اور 7 گرین، وہ جو سبز بالیاں، یعنی آپ کی جو کراپ ہے، جو گندم کی جو وہ شاخیں ہوتی ہیں جس میں گندم کے دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، گرین اینڈ ویری ہیوی لوڈیڈ ود دیئر فروٹ، اور ود دیئر جو بھی اس میں اناج ہے، چیز ہے. اخرا یابسات، اور وہ خشک جو ہیں، وہ جو 7 خشک بالیاں ہیں وہ کھا رہی ہیں ان 7 خشک بالیاں، یعنی 7 جو ہیلدی جو ٹویکس ہیں وہ کھا رہی ہیں. 7 جو بالکل سوکھی ہوئی خشک ٹہنیاں ہیں ان کو.
یا ایھا الملأ، اے پیپل، او پیپل آف مائی میرے دربار کے لوگوں، اے سرداروں، افتونی، ول یو پلیز ٹیل می، اور یا کہ کیا تم سب مجھے بتاؤ گے، فی رؤیا، میرے خواب کے بارے میں، وٹ ایور آئی ایم سیئنگ دس، ان کنتم لرؤیا تعبرون، اگر تم میں سے کوئی خواب کی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے یا تعبیر بتا سکتا ہے. تو بیسکلی اینڈ دین اسکالر سیز دیٹ یہ یہاں پر تو آیت اس طرح آئی ہے کہ جیسے کہ وہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور وہ بتا رہا ہے، بٹ ان دا ہسٹری، ان دا ہسٹوری جو ہے اس میں ان اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ اس نے یہ خواب بادشاہ نے کئی بار دیکھا تھا، اور کئی بار مطلب اس کو ریپیٹڈلی یہ خواب نظر آ رہا تھا. دین دیٹس وائی ہی براٹ اٹ اپ، اینڈ دین obviously کہ یہ خواب چونکہ ان ڈریمز میں سے نہیں تھا جو ہیپ ہیزرڈ ہوتے ہیں، اس لیے اس کا امپیکٹ بھی اس کے اوپر اتنا زیادہ تھا اور بار بار اسے نظر آ رہا تھا. سو ہی فیلز دیٹ کہ اس کا کچھ مطلب ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے جب اپنے پچھلے سیشن میں جب ہم نے ڈریم انٹرپریٹیشن پہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن کیا تھا، تو اس وقت ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ٹرو ڈریمز جو کہ ون آف دا یو نو سمبلزم ہے پروفٹ ہوڈ کا، یعنی پروفٹس کا آؤٹ آف 46 ایک اس کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے، دیر آر 46 things which is supposed to be in a person then he becomes a prophet، اور اس میں سے ایک نشانی ہے ٹرو ڈریمز کی. تو آؤٹ آف دوز 46 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 45 چیزیں جو ہیں وہ کلوز کر دی ہیں. دی ڈورز آر کلوزڈ، اونلی ون تھنگ از ریمیننگ اینڈ دوز آر دا ٹرو ڈریمز. آج بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹرو ڈریمز نظر آتے ہیں، لیکن جنرلی ٹرو ڈریمز ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیک آدمی کو جو اللہ کے قریب ہے، جو اللہ سے زیادہ کلوز ہے، اس کو ظاہر ہے یہ بیکاز اٹس دا سمبل آف سمبلزم، اگر یہ پروفٹس کی خاصیت ہے تو ظاہر ہے اچھے ہی لوگوں کو ملے گی. اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں، وی ڈونٹ نو کہ یہ بادشاہ کوئی بہت اچھا انسان تھا، کوئی اپنے بظاہر تو وہ تو مونوتھئسٹ تھا بھی نہیں، وہ تو کوئی اور مذہب کے لوگ تھے، لیکن اگر وہ اپنی ذات سے بھی اچھا تھا یا نہیں تھا، بٹ ہی از کیپ آن سیئنگ دس ڈریم جو کہ سچا ڈریم تھا. تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ایک سچا ڈریم ایک شخص کو اس کی اپنی ذاتی نیکی کی وجہ سے، یا اس لیے کہ وہ خود بہت اچھا پرسن ہے اس لیے نہیں آتا، بلکہ اس لیے بھی آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پوری کمیونٹی کو، اس پورے ملک کو، اس ملک کے سارے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں یا کوئی ہنٹ دینا چاہتے ہیں. اور یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس ڈریم کے تھرو ہی حضرت یوسف علیہ السلام ان کا راستہ بنا پریزن سے باہر آنے کے لیے، یعنی ان کے جو ایک ریسورس بنی پریزن سے باہر آنے کے لیے وہ یہی ڈریم بنا. اگر یہ ڈریم خود حضرت یوسف علیہ السلام ہی دیکھ لیتے فار سپوز، اور وہ لوگوں کو بتا بھی دیتے کہ دیکھو میں نے یہ ڈریم دیکھا ہے، اگلے چند سالوں میں ان کمنگ نیکسٹ فیو ایئرس مصر میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے، ایجپٹ میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے، تو کون بلیو کرتا؟ آئی مین سو دیٹس ہاؤ اٹ از کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملک کو، وہ جو تھا وٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ اچھا آدمی تھا یا نہیں تھا، لیکن اس کو وہ ٹرو ڈریم دکھایا اور یہاں سے راستہ بننا شروع ہوا. اور جب اس نے یہ اپنے دربار میں یہ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں خواب اور مجھے بار بار کہ تم مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے، سو دا فرسٹ رسپانس واز لائک all of us we do all the time. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمین. انہوں نے کہا یہ پریشان باتیں ہیں. اضغاث من وہم، just like here and there it's just randomly things are coming up to you. No, it's not a big deal. احلام اور یہ بس احلام is those dreams which has just like from nonsense، کوئی اس میں حیثیت نہیں ہے اس کی. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم سب ایسی پریشان اور بے تکی باتوں کو اور ایسے نان سینسیکل چیزوں کو ہم کچھ نہیں جانتے. اینڈ اگین فرام دس آیا نمبر 44 وی کین ہیو لیسن کہ جب ہم کو کسی چیز کی پرفیکٹ نالج نہیں ہے، جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے اور ہم سے کچھ سوال پوچھتا ہے اور وہ سبجیکٹ میٹر میں یا وہ چیز میں ہم کوئی پریکٹس نہیں رکھتے، ہم کوئی بہت اس میں ڈیپتھ نہیں رکھتے، ہمارے پاس اس کی کوئی بہت اتھینٹسٹی نہیں ہے، تو ہاؤ کین وی جسٹ ریجیکٹ اٹ، اور ہاؤ کین وی جسٹ اتھینٹیکیٹ اٹ، اور ہاؤ کین جسٹ وی گیو our ایکسپرٹ اوپینین آن اٹ، جبکہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ ہی نہیں ہے. I mean, a decent way of these situations is like that. I don't know, but we can find it out what it means, or even it does not any mean. مگر یہ ایک جرنل جو ہمارے پاس ہمیشہ سے، as I said in the last session also،
کہ اگر ہم ان جب قرآن کو ہم پڑھتے ہیں اور ہم اس کی تشریح کرتے ہیں اسپیسیفکلی سورہ یوسف، کیونکہ سورہ یوسف کا تعلق تو سارا انسانوں کی ایک سائیکالوجی کے ساتھ، انسانوں کی ایک دا وے دے بہیو وچ ایچ ادر، ان کی جو آپس میں جو تعلقات ہیں اس کے ساتھ ہے، تو پھر اس میں جو ہے وہ کتنا یہ کامن چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ آج بھی ایسا ہی ہے. آج بھی ایون کوئی کسی سے جا کے مذہب کا سوال پوچھ لے تو وہ اسکالر ہے یا نہیں ہے، کوئی کسی سے جا کے میڈیسن کا سوال پوچھ لے تو وہ اسکالر ہے یا نہیں ہے، ایون سوال نہیں بھی پوچھے تو بھی لوگ اپنے ایکسپرٹ اوپینین فوراً سے دے دیتے ہیں، نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کر لیجئے، آپ ایسا نہ کر لیجئے، وداؤٹ اینی نالج مین جسٹ ٹو میک اے ڈیسیژن اینڈ فائنل نہیں 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 نہیں، یہ سو ہاؤ کین یو ڈو دیٹ. اگین دس شوز دیٹ کہ جو جرنلی جو لوگ ہیں وہ چیزوں کو اتنا سیریس نہیں لیتے یا اس کو سمجھتے نہیں یا اس کی اوریجنلٹی کو جان نہیں پاتے. ایز دیز آل پیپل جو پورے دربار میں موجود تھے کہ انہوں نے ریئلائز ہی نہیں کیا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات تھی، اور اگر واقعی بادشاہ انہی کے مشورے پہ چلتا سو بھی یہ سب بھوکے مرتے پھر. تو آئی مین دا تھنگ از دیٹ کہ وین ایور دس ٹائپ آف اے تھنگ کم اپ ایٹ لیسٹ وی نیڈ ٹو سے کہ ہاں مجھ کو یہ پتا نہیں ہے اینڈ وی کین گو اینڈ دین وی کہ ہم جا کر اس کو معلوم کر سکتے ہیں. آیا نمبر 45 اینڈ ٹوڈے وی ول ڈو جسٹ دس از دا لاسٹ آیا اینڈ دین یہاں پر ہم بات ختم کریں گے. وقال الذی نجا، اور پھر اس نے کہا، یعنی دا پرسن ہو از جو اس جاب کے اوپر تھا کہ وہ بادشاہ کو ڈرنک سرو کرتا تھا اور ان کے پاس کھڑا رہتا تھا، تو اس نے جب یہ سب سنا اور دس ہیپن مینی ٹائمس کہ بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھ رہا ہوں، کوئی مجھے کچھ بتائے، وہ پھر بار بار یہ بات کو ذکر کر رہا ہے. تو وقال الذی نجا، تو وہ the person جو بچ گیا تھا جس نے نجات پا لی تھی، منہما، وہ ادکرا، تو تب اس کو یاد آیا. At that point of a time he ریمائنڈز اس کو ریئلائزیشن آئی بعد امتن، ایک مدت کے بعد، مطلب اگین ایک مدت از شوئنگ ہیئر کہ کئی سال گزر چکے ہیں. انا انبئکم، میں بتاتا ہوں تم کو اس کی تعبیر، سو تم مجھے بھیجو، فارسلون، تو تم مجھے بھیجو، تم مجھے اجازت دو میں پوچھ کے آتا ہوں، یا مجھے لیٹ می گو اینڈ آئی ول کم بیک اینڈ آئی ول لیٹ یو نو کہ مجھے اسے یاد آیا. بہت عرصے کے بعد جا کر اس کو یاد آیا. پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ وہ شخص بھول گیا تھا ڈیو ٹو دا شیطان، کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا تھا. بٹ ایز آئی سیڈ دیٹ کہ جو شیطان بھی جو کچھ کرتا ہے وہ بھی آؤٹ آف دا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو چیزیں اللہ نے ٹیبلٹ میں لکھ دی ہیں، لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں، اس سے باہر نہیں ہو سکتا. دس از واز آل پارٹ آف دا پلان. اور دیکھیے کہ یہ اس شخص کی جو وہ بھول تھی وہ آج کس طرح کام آئی ہے. مطلب دس از آل اللہ پلان کہ وہ کس طرح پزل کی طرح پیس بائی پیس ایک دوسرے سے جوائن ہوتا جاتا ہے. سپوز کہ وہ شخص اس وقت نہ بھولتا اور وہ اس وقت ہی آ کر بادشاہ سے کہتا کہ بھئی ایک شخص ہے وہ قید خانے میں ہے اور اس طرح بے گناہ ہے، اور سپوز کہ بادشاہ بات سن بھی لیتا اور پھر وہ اس کو ریلیز بھی کر دیتے حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو ویئر حضرت یوسف علیہ السلام ول گو. آئی مین ایٹ لیسٹ ہی گیٹ آؤٹ آف دا جیل، بٹ مگر obviously وہ اس دوبارہ اپنے اس مالک کے گھر نہیں جا سکتے تھے. ہی ہیز نو ہاؤس ان دا ایجپٹ. ان کو پھر نئے سرے سے اگر ان کو کہاں رہتے اور ان کو اپنا گھر بنانا یا اپنے لیے دوبارہ سروائیول کے لیے ان کے پاس سوال ہوتا. He was so young in those times, اور we are talking about 5000 years ago. اس زمانے میں راستے کس طرح ہوتے ہیں، اس میں کوئی اس طرح ہائی ویز نہیں ہوتے تھے. He has no remembrance of those path کہ وہ کہاں سے آئے تھے. انہیں کچھ نہیں پتا کہ اس جگہ کا نام کیا تھا. وہ آج کل کی طرح وہ چیزیں اتنی ایزی نہیں ہے ٹو ٹریک ڈاؤن. تو وہ he don't know where to go. تو وہ سب کچھ اگر اس وقت ہو جاتا اور یہ اتنے سال ان کو جو جیل میں جب وہ گزار رہے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ میری آزمائش بہت سخت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ از بیسکلی میکنگ دا اسٹوری ہیپنڈ کہ یہاں بادشاہ کو جب خواب نظر آئے گا اور جب پھر اس شخص کو یاد آئے گا اور پھر وہ ان سے آ کے پوچھے گا اور پھر جب وہ ڈائریکٹ جواب دیں گے تو ہی ول بی ڈائریکٹ ان دا آئیز آف دا کنگ اینڈ نیکسٹ ڈے ہیل بی آؤٹ اینڈ ہی ول بی دا منسٹر. اگر اس سے پہلے وہ بات بتا بھی دیتا تو وہ آؤٹ تو ہو جاتے جیل سے، بٹ ہی ول بی جسٹ اے کامن مین اینڈ یو کین گو ویئر یو وانٹ ٹو گو. اور بات تو وہاں تک نہ پہنچتی بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پلان کیا تھا ان کو مصر کی بادشاہت دینے کا، مصر کی کنگڈم کا فل رائٹس دینے کا. ہی واز ناٹ ایگزیکٹلی دا پرائم منسٹر اور دا کنگ، بٹ ہی واز دا فائنینس منسٹر ہو اپیرنٹلی کنٹرول ایوری تھنگ. تو اس میں یہ ہوا کہ ان سالوں میں جو شدت جو تکلیف انہوں نے جیل میں گزاری، تھنک آف اوور سیلف کہ اگر ہم ایک جگہ اس طرح ہوں اور ہم سوچتے ہوں کہ یا اللہ
مطلب میں نکل جاتا اور اس آدمی کو یاد رہتا، دیکھو اس کو یاد نہیں رہا اور میں نے مجھے 8 سال 9 سال مزید جیل میں گزارنے پڑے، تو وہ 8 9 سال میں انسان کتنی شکایت کرتا، کمپلین کرتا، بٹ وی ڈونٹ نو کہ یہ 8 9 سال کی جو یہ جیل ہے، اٹ از بیٹر فار می کہ میں اسی وقت ریلیز ہو کر کہیں پوری دنیا میں گم ہو جاؤں اور کچھ بھی نہ بن پاؤں بنسبت اس کے کہ نیکسٹ ڈے آئی ول بی دا ہیڈ آف دس سپر پاور. سو دیٹس ہاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیزائنڈ ہز تھنگس. ایک حکمت ہے، ایک پورے پروسیس میں ایک حکمت ہے. اور ہم سب کی زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں. وہ آدمی جو بھول گیا، اس کا ایفیکٹ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر یہ پڑھا کہ وہ اتنے سال جیل میں رہے. پھر جب اس کو یاد آیا تو اس کا ایفیکٹ یوسف علیہ السلام پہ یہ پڑا کہ وہ بادشاہ بنے. تو ہم سب کی زندگی میں بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو افیکٹ بھی کرتا ہے. اور اگر ہم آن دا پاتھ آف اللہ چلتے رہیں تو وہ سسٹم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے. ہم پھر وہ جو اللہ کا فائنل پلان ہے ہم اس تک پہنچتے ہیں اور پھر اس چیز کو پاتے ہیں. لیکن اگر ہم بیچ میں ہی ڈیویٹ ہو جائیں تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنا راستہ خراب کریں گے بلکہ ہم دوسروں کا راستہ بھی خراب کر دیں گے. تو میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے اور اتنی انرجی دے اور اتنا صبر دے کہ ہم مشکل ٹائمز کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے. اچھے ٹائمز میں تو ہم بہت اچھے سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بہتر ہے. مشکل ٹائمز کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، اس کو پوری ہمت اور پورے حوصلے سے گزاریں. اینڈ دین اللہ سے امید رکھیں اچھے کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اچھی امید عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.